پاکستان از دی اونلی پوٹنٹ فورس جو ایٹ ول کسی کو بھی ہٹ کر سکتی ہے ود ویری لیتھل اور اپنے کیپیبلٹی بھی ڈیمونسٹریٹ کر کے رکھتی ہے. اب کوائٹ ریسنٹلی جو ورچرز جو ہم نے دیکھا ہے ہمارے ساتھ جو ایک قسم کا رومانس امریکہ کا دوبارہ سے شروع ہوا, اس سے پہلے بھی ہمارے ہاتھ زخمی ہوئے افغان وار میں, تو کیا یہ یعنی جو چونکہ نوئنگ پریٹی ویل دیٹ پاکستان از اے فورس ٹو ریکن ود, تو کیا ہمارے ساتھ گڈی گڈی اس لیے ہیں سو دیٹ Israel could hit any other Muslim country while we will be diplomatically dealt with یا in so to say neutralized کہ ہم اس میں نہ آ سکیں؟ اس کو ہم ایسے دیکھیں یا کسی اور طرح دیکھیں؟ ملک صاحب جی بہت شکریہ جی اس سوال کا. اس سے پہلے میں کامنٹ دینا چاہوں گا جو آپ نے جنرل صاحب سے سوال کیا, کیونکہ وہ ایئر ڈیفنس سے ریلیٹڈ تھا, تو میں نے سوچا کہ میں بھی اپنا تھوڑا سا اس میں حصہ ڈال دوں. دیکھیں قطر کے پاس تقریباً 96 ان کے پاس لیٹسٹ جہاز ہیں جن کے نام آپ نے لیے. اس کے بعد ان کے پاس ایک بڑا اچھا روبسٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول اور سرویلنس سسٹم ہے, پلس ان کا 2 لیئر ڈیفنس سسٹم ہے, گراؤنڈ بیس میزائل سسٹمز ہیں, یعنی میڈیم ٹو لانگ رینج میں ان کے پاس پیٹریوٹ سسٹم ہے, اور شارٹ ٹو میڈیم رینج وہ کور کرتے ہیں اپنی NASM سے جی, جو نارویجین سسٹم ہے. اور آئرونیکلی اس وقت جو العدید بیس ہے وہاں پہ سینٹ کام کا فارورڈ بیس ہے, اور آئرونیکلی اس وقت قطر بھی اور اسرائیل اس سے پیشتر وہ اس کو ڈیل کرتے تھے یورپین کمانڈ سے, اب وہ بھی سینٹرل کمانڈ میں ہے. اور اس کی لاجک امریکہ نے یہ دی تھی کہ چونکہ اب اس خطے میں اسرائیل کے تعلقات ابراہیم اکارڈ اور دوسرے ارینجمنٹس کے بعد ان کے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے ہارمونی کریٹ کرنے کے لیے ان کو سینٹ کام میں انہوں نے شامل کر لیا. تو ان تمام تر چیزوں کے ہوتے ہوئے انہوں نے اسٹرائک کی. ابھی تک نمبر کنفرم نہیں ہے کہ 10 سے 15 وہ 35 F-35 کی بات ہو رہی ہے, اور اس ٹائم فریم میں قطر کے مارشل صاحب یہی میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا, جو ابھی آپ نے فرمایا کہ نمبر کنفرم نہیں ہے F-35 کی جو بات ہو رہی ہے, جو اسرائیل سے قطر کا فاصلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے, وہ 3500 کلومیٹر بتایا جا رہا ہے, کوئی 2500 کلومیٹر بتاتے ہیں. اتنا بڑا فاصلہ کیسے طے کیا انہوں نے ایک ہی فلائٹ میں؟ کیا ایسے ہو سکتا ہے کہیں سے ریفیولنگ کی ہوگی, کہیں سے جو ہے وہ میں وہی بتا رہا ہوں, اس وقت جو ہے وہ اوور دی سی ساؤتھ ایسٹ آف دوحہ, وہاں پہ رائل ایئر فورس کا بھی ٹینکر موجود ہے اور یوسیف کے ٹینکرز بھی اس ریجن میں ہیں. تو اپرینٹلی یہ لگتا ہے کہ انہوں نے پہلے جو ہے وہ ریفیولنگ کی اور اس کے بعد ریڈ کیا اور ایگزٹ کیا, اور اس دوران ڈیفینیٹلی انہوں نے جارڈن, سعودی عربیہ اور 1 یا 2 دوسرے ملکوں کی بھی ایئر سپیس جو ہے وہ وائلیٹ کی ہے. بدقسمتی یہ ہے جی کہ تمام عرب ممالک بشمول قطر کے, ان کی جو ٹوٹل ریلائنس ہے وہ امریکن سپلائیڈ, امریکن مینٹینڈ ان موسٹ آف دی کیسز ایکوپمنٹ پہ ہے. ابھی بھی تقریباً کوئی 30 بلین کے ان کے جو ایگریمنٹس ہیں امریکہ کے ساتھ قطر کے, اور وہ اپنی جو ان کی فلسفی ہے سیکیورٹی کی, وہ اس میں وہ اس طرح سے ڈاکومنٹڈ آؤٹ ورلڈلی تو نہیں ہے, لیکن ان کا جو ہے اس کی تھیم یہی ہے کہ انہوں نے صرف جو ہے نا چند گھنٹوں کے لیے اپنا ڈیفنس کرنا ہے, اور اس کے بعد اگر کوئی انٹرونشن ہوتی ہے تو امریکہ اس کو سپورٹ کرے گا. لیکن امریکہ نے اپنا اسلحہ بیچنے کے لیے, کیونکہ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ان کی سب سے بڑی ریونیو جنریشن ہے, انہوں نے جو تھریٹس کے نیریٹو اور بلڈ کیے ہوئے ہیں گلف اسٹیٹس کے لیے, اس میں اسرائیل نہیں ہے جی, وہ ایران کے خلاف ان لوگوں کو جو ہے تیار کرتے رہے ہیں. تو یہ اب واقعی ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک اتنا کلوز الائے جو ہے اس کے اوپر اٹیک ہوتا ہے اور امریکہ اس میں
اپنی ٹیسٹ اپروول دیتا ہے جو کہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے، تو باقی لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ میں اجازت دیں ملک صاحب، مجھے اجازت دیں۔ جنرل صاحب میرا سوال آپ سے ہوگا، قائد صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے۔ جی گو ہیڈ۔ جنرل صاحب حملہ تو ہو گیا سر، قطر پر حملہ تو ہو گیا، کیا اب قطر جو کہتا ہے کہ ہم اپنا حق محفوظ رکھتے ہیں جواب کا، کیا قطر جواب دے گا؟ کیا عرب ورلڈ جواب دے گی؟ نمبر 2 یہ کہ تاثر یہ ہو رہا ہے کہ جو رائل اسلحہ ہے، جو کہ برطانیہ کا اسلحہ تھا یا فرانس کا اسلحہ تھا یا امریکہ کا اسلحہ تھا، وہ تو ان کی سیکیورٹی کو نہیں بچا سکا، وہاں حملہ ہو گیا۔ اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایک بہت بڑی شکست دی ہے بھارت کو اپنے جے ایف تھنڈر سے، اپنے جو ہے وہ اپنے اسلحے سے۔ کیا ہم جو ہے وہ اگر وہ ہم سے ابابیل، جے ایف تھنڈر جو ہے وہ ڈیمانڈ کرے تو ہم دے سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو بات ہے کہ شاید صاحب ایک چیز کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، ملکوں کے پاس کیپیسٹی بھی ہوتی ہے، ملکوں کے پاس کیپیبلٹی بھی ہوتی ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوتی ہے ول ٹو یوز دوز کیپیسٹیز اینڈ کیپیبلٹیز۔ اب جو ول ہے وہ بہت ساری چیزوں فیکٹرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، پولیٹیکل فیکٹرز بھی ہیں، ڈپلومیٹک فیکٹرز بھی ہیں، ڈومیسٹک فیکٹرز بھی ہیں، کریکٹر آف دا نیشن بھی ہے، ٹائپ آف دا گورنمنٹ بھی ہے، بہت سارے عوامل ہیں جو ول کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ تو ول ہو تو پھر جواب بھی دیا جا سکتا ہے، بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ مجھے تو کوریوگرافٹ لگتی ہیں جی چیزیں، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ بٹ اگین میں اس میں قطر کو مورد الزام نہیں لگانا چاہتا کیونکہ پیس پروسیس کا نقصان ہو جائے گا۔ کبھی کبھی کچھ چیزیں پینڈ بھی کر دینی چاہیے، جو میں نے پہلے بات کی۔ لیکن جنرل صاحب ایک میں معافی چاہتا ہوں، آپ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ تھے میرے ساتھ جب ہمارے اوپر حملہ کیا انڈیا نے، تو ایک بات انہوں نے اس وقت مجھے سمجھ نہیں آتی، ظاہر ہے میں فوجی ماہر تو ہوں نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ناؤ یہ ایک یعنی ایک انڈسپینسبل کیا کہتے ہیں اسے کہ انیویٹیبلٹی اسٹیبلش ہوگی ہے کہ ہم سنس our sovereignty has been breached or violated۔ تو میں اس کے بعد وہی ہوا جو انہوں نے فرمایا تھا۔ تو اس اینگل سے اگر ہم دیکھیں، اینڈ سیکنڈلی the second part of my question، $400 ملین کا جہاز تحفے میں دیا انہوں نے جب وہ تشریف لائے، $600 بلین کی جو ہے سعودی عرب کہہ رہے میں وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈسپائٹ آل دیز اپیزمنٹس دیز کنٹریز آر سو ولنریبل کہ اور $200 ارب میرے خیال میں UAE نے بھی دیا۔ تو آئی تھنک having had that kind of affluence، اور اس کے بعد یہ ولنریبلٹی جو اتنے ولنریبل ہے جو اسلامی دنیا ہے، ظاہر ہے اس میں پاکستان نہیں آتا، مگر یہ بھی اس پہ آپ کیا کہیں گے، اس پہ کیا ٹیک آپ کا جنرل صاحب؟ دیکھیے قاضی صاحب جو آپ بھی بات کر رہے ہیں وہ ہم بھی بات کر رہے ہیں، ڈائنامکس کی بات ہوتی ہے نا۔ پاکستان انڈین کانٹیکسٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ۔ پاکستان میں ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جیسی بھی ہے بیٹھی ہوئی ہے، پاکستان کی عوام کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ نو ملٹری اور پولیٹیکل لیڈر کین افورڈ ناٹ ریسپونڈنگ ٹو انڈیا۔ ڈیٹرس ری گین ہم نے کرنی ہمارا سروائیول اسی میں ہے۔ آپ پہ پریسیڈنٹ امینڈمنٹس لگتی ہیں، آپ سے پیسہ لے لیا جاتا ہے، آپ بالکل خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ اپنا میزائل پروگرام بناتے ہیں، آپ اپنا نیوکلیئر چلاتے ہیں، ڈیفائنس حسینیت کا اصل مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو وہاں پہ ایشوز ہیں، لیکن دیکھیے نا ایشوز ضرور ہے، لیکن اٹ ڈیپینڈز اپان دی گورنمنٹ آف دی قطر کہ وہ اس کو کیسے رسپونڈ کرتی ہے۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اپنا ریزرو رکھتے ہیں رائٹ، دیکھیں نا اسرائیلی ایک چھوٹی سی ملٹری ایک اپلیکیشن کوئی دیکھ لے کہ کوئی بھی دنیا کی ایئر فورس چاہے کتنی بڑی طاقتور کیوں نہ ہو، جب تک وہ دشمن کے یا جہاں پہ اٹیک کرنا ان کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو یا مکمل ایئر سپریارٹی حاصل نہ ہو جائے، اے وی ایم صاحب بہتر بتا سکیں گے، تب تک وہ اپنے جہاز اس ریجن میں نہیں بھیجتی۔ ان کو ڈر ہوتا ہے کیونکہ جہاز ایک آپریشنل ایسٹ ہوتا ہے، اٹس ناٹ اے ٹیکٹیکل ایسٹ۔ ایک جہاز دیکھیں نا 4-5 جہاز 6 جہاز آپ نے گرائے انڈیا کے، آپ نے پورے انڈیا کا اسٹریچر ہی گرا دیا۔ آسمان میں آپ نے جہاز گرائے ہیں، زمین پہ ایک ملک کا اسٹریچر ہی ختم کر دیا آپ نے، اس کو آپ نے وہ اسٹرے ڈاگ بنا دیا۔ اسی طرح جب تک ان کو کانفیڈنس نہ ہو کوئی بریچ نہیں کرتا۔ تو دیر آر تھنگس بیہائنڈ دا سین۔ اچھا ون مور تھنگ زاہد صاحب، میں ایک اور بات، ایئر وائس مارشل صاحب، یہ تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ انڈیا کے بالکل وہ دائیں ہاتھ پہ بیٹھے تھے، ڈرون ہمارے خلاف انہوں نے استعمال کیے، یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ اور اس سے پہلے ہم اگر 20-25 سال پہلے جائیں تو ہمارے جو بہادر جو ہے، ہم آپ کو یاد ہوگا کہ جو جنگ تھی اس میں ہم نے جا کے والنٹیئر کیا تھا ہمارے پائلٹس نے، اور میں آپ کو سن بھی رہا تھا، یو آر نریٹنگ دیٹ اسٹوری ایٹ سم ادر چینل۔ کیا واٹ از دی پاسبلٹی آف Israel attacking or
assets, and if it happens, how could we respond? Air Vice Marshal साहब. देखें जी, पॉसिबिलिटी तो जब आपके पास कैपेबिलिटी होती है ना किसी चीज की, कि अगर क्योंकि ये सोशल मीडिया, जो अरब सोशल मीडिया है, वहां पर दबाव ये आ रहा है कि अरब का जो असला है, जो अमेरिका से असला लिया गया या बरतानिया से असला लिया गया या फ्रांस से लिया गया, राफेल जो है नाकाम हो गए, थर्ड सिस्टम नाकाम हो गया, पाकिस्तान का सिस्टम जो है बहुत ज़बरदस्त है, उसका असला बहुत ज़बरदस्त है। क्या हमसे अगर JF थंडर जो है डिमांड किए जाते हैं या बाबील डिमांड किए जाते हैं तो हम देंगे? देखें, ये तो एक गवर्नमेंट लेवल डिसीजन है, लेकिन इसके लिए 2-3 चीज़ें प्लीज़ हमें जहन में रखनी चाहिए। पहला जो आपका सवाल था, उनके पास कैपेबिलिटी तो है, वो स्ट्राइक कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं, डायरेक्ट अटैक वाया इंडिया अटैक। ये ऑप्शंस, ख़ास तौर पे जब तक हमने न्यूक्लियर डेटोनेशन नहीं की थी, ये ऑप्शंस बड़ी कंटेम्पलेट होती रही उस ज़माने में, और 2 दफ़ा तो मुझे याद है हम उस जो है इमिनेंट थ्रेट के बिल्कुल करीब थे, जिसको फिर पाकिस्तान के अलर्ट होने की वजह से उनको अबैंडन करना पड़ा। लेकिन बात ये है कि पाकिस्तान, जैसे जनरल साहब ने फरमाया ना, पाकिस्तान की डायनामिक्स गल्फ स्टेट्स के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ हैं। गल्फ स्टेट्स में उनकी जो हुकूमतें हैं वो बेसिकली वो अपने अवाम को जो है ना वो रूल तो कर रही हैं, लेकिन वो अवाम के साथ उनकी कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो उनको लुक आफ्टर करते हैं, आमदनी में से जो ऑयल की इनकम है उसमें से उनको एक अच्छी लग्जरी लाइफ तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनका सबका फोकस जो है वो इस सदी में भी